أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان المبارک اس سال مکمل کرنے جا رہے ہیں، یا آخری رات ہے رمضان المبارک کی اس سال۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے جو بھی اعمال کیے ہیں، عبادات کیے ہیں، قبول کریں، آمین۔ اور ہمیں انشاءاللہ دوبارہ اللہ تعالی آئندہ بھی رمضان المبارک نصیب کریں، آمین۔ آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے آج کے دن 3 واقعات قرآن مجید کے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو قرآن مجید کے بہت سارے واقعات ہیں، جہاں تک ہو سکا ہم سے الحمدللہ کچھ واقعات پڑھیں ہم اور ان سے بھی فائدہ حاصل کیے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 واقعات پیش کروں گا۔ سب سے پہلا واقعہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے چند دنوں کے لیے الگ ہو گئے تھے، علیحدگی اختیار کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا کہ وہ یا تو آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں رہیں یا تو پھر وہ نکل جائیں۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے جو کہ سورہ قلم کے اندر موجود ہے، وہ ہے باغ والوں کا واقعہ۔ ایک باپ تھا جن کے کچھ اولاد تھیں، جی ہاں، والد محترم کیا کرتے تھے، اس باغ سے کچھ پھل نکال کر غریب مسکینوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ ایک واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا واقعہ ہے اصحاب الخدود کا واقعہ۔ کچھ لوگ ایسے تھے، ایمان لانے کی وجہ سے، صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے انہیں تکلیف دی گئی، انہیں مار دیا گیا۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ ابھی اسلام پھیل رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بڑھ چکی تھی۔ اب لوگ نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر اسلام پر عمل کر رہے تھے، دین اسلام کو پھیلا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے بہت سارے اماکن، بہت ساری جگہیں فتوحات کر رہے تھے، فتح کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے پاس مال اکٹھا ہو رہا تھا۔ اب مدینے میں یہ ہوا کہ جو انصار صحابہ تھے، ان کی بیویوں کے پاس، ان کی عورتوں کے پاس بہت سارے مال آ گئے، وہ عیش و عشرت کی زندگی جی ہاں گزار رہے تھے، بہت مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ تکلیف جو اسلام کے شروعات میں تھی وہ اب تکلیف نہیں رہی، بلکہ خوشی کی زندگی اور آرام کی زندگی ان کی شروع ہوئی۔ اب ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، وہ بھی تو انسان تھے، ان کے دلوں میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نان و نفقہ کے لیے، خرچ کے لیے جتنا دے رہے تھے پہلے، اس سے کچھ زیادہ ہمیں دیں، تاکہ ہم بھی جو ہے اور اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں۔ یہ ان تمام نے مشورہ کیا آپس میں، ازواج مطہرات آپس میں مشورہ کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا مطالبہ پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا، ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ ان کے دلوں میں دنیا داخل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا۔
اللہ رب العالمین نے بھی چند آیتیں نازل کی سورہ احزاب کے اندر. سورہ احزاب سے ہم نے 3 واقعات کل کے درس میں پڑھے تھے. ایک یہ واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا، اختیار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ چاہیں تو اپنی جو بیویاں ہیں انہیں اپنے ساتھ رکھیں یا انہیں علیحدہ کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو بلا کر کہا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، ازواج مطہرات 9 تھیں، جن کے نام ایسے ہیں: عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا، صفیہ، میمونہ، زینب، جویریہ رضی اللہ عنہن اجمعین. یہ 9 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر کہا کہ تم اپنے والد محترم سے جا کر مشورہ کرو، کیا تمہیں میرے نکاح میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بیویاں تھیں ان سے بھی ایسا ہی کہا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنا پسند نہیں کیا. اللہ کے رسول ایک طرف ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر اور کون سی زندگی ان کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے مشورہ کرنا پسند نہیں کیا. اسی طرح جو دوسری بھی ازواج مطہرات تھیں وہ بھی جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر واپس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ تک ان سے الگ تھے. تو یہ ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ تھی، یہ واقعہ موجود تھا. اب آئیے ہم کچھ آیتیں سنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا. سب سے پہلے اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی بیویوں کو بلا کر کہیے اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اگر چاہے تو آؤ. فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم تمہیں مال دیں گے اور تمہیں اچھی طرح سے الگ کر دیں گے. وَأُسَرِّحْكُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین ایسی عورتوں کے لیے جو دین کو چاہتی ہے، آخرت کو ترجیح دیتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. پھر کہا، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا جو مرتبہ ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، ان کی عزت، ان کا وقار بہت اونچا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی غلط کام اختیار کرے، کوئی غلطی کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ڈبل گناہ رکھا ہے. یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا عذاب اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. کہ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویاں، تم میں سے کوئی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے. لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ نصیحتیں کی کہ عورتوں کو کیسا رہنا چاہیے، گھروں میں انہیں زیادہ رہنا چاہیے، اپنی باتوں کو جو ہے نرم سے دوسری یعنی مرد کے ساتھ نہ کریں. یہ کچھ آداب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمائی ہے. تو ہمیں یہ واقعہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس سے کچھ دروس، کچھ فوائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، سب سے بڑے علم والے، عزت والے. جی ہاں، اللہ رب العالمین نے انہیں عزت دی تھی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود ان کا جو پرسنل لائف ہے اس میں بھی کچھ گڑبڑی ہوئی. ان کی پرسنل لائف میں بھی اونچ نیچ ہوا. تو پرسنل لائف میں اونچ نیچ ہونا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یہ کوئی
معیوب چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی کو طعن و شکن کیا جائے، لان تان کیا جائے. ایسا ہو سکتا ہے، انسان ہے انسان کی زندگی میں. اس کے بعد حضرات ہمیں ایک اور فائدہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں دنیا کو الگ کر دینا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے اوپر کسی اور چیز کو ہم ترجیح نہیں دینی چاہیے. یہاں جیسا کہ ہم نے دیکھا جب اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کیا چاہیے تمہیں، کہ نبی کے ساتھ رہنا ہے یا تمہیں دنیا کے مال و متاع چاہیے، تو ان لوگوں نے دنیا کے مال و متاع کو چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا. تو اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد سے آپ کے لیے کوئی اور عورت کو اپنے نکاح میں لینا یہ درست نہیں ہے، یا تو پھر آپ کسی کو طلاق دے کر کسی اور سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. یہ بھی اللہ رب العالمین نے اس اس صورت کے اندر، سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا. مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ ازواج مطہرات نے تھوڑی دیر کے لیے تکلیف کو برداشت کر لیا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزر بسر کرنے کو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک موقع دے دیا. یہ اس کو کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ جیسا کہ ان مع العسر یسرا، کہ اللہ رب العالمین نے تنگی کے ساتھ، مشکلوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسانی رکھا ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان ازواج مطہرات کی زندگی کو آسان کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا. ایک واقعہ تھا. اس کے بعد آئیے حضرات، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ ایک دوسرا واقعہ ہے سورہ قلم کے اندر، وہ بھی ہم معلوم کریں گے. سورہ قلم کے اندر باغ والوں کا قصہ اور واقعہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ قلم آیہ نمبر 18 سے لے کر 33 تک، 18 سے لے کر 33 تک اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے. واقعہ کیسا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک آدمی تھا، اس کی کچھ اولاد تھی. جب وہ آدمی انتقال کر گیا، وہ باپ انتقال کر چکا، تو باپ کے انتقال کے بعد باپ کا مال وراثت میں ان بچوں کے پاس آ گیا، اور مال میں سب سے قیمتی مال کیا تھا؟ ایک باغ تھا جس میں بہترین پھل آتے تھے، شہر میں اس کا بڑا چرچا تھا. ہوا یہ کہ ان کے باپ جو کرتے تھے، جب پھل توڑا کرتے تھے تو پھل میں سے کچھ حصہ غریب اور مساکین کے لیے خاص کر دیتے تھے کہ یہ مساکین اور غریب لوگوں کے لیے ہے. اب ان بچوں نے یہ سوچا کہ ہماری زندگی تو بمشکل گزرتی ہے، ہمارا جو انکم سورس ہے یہ تو بہت لیمیٹڈ ہے، کسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزار بسر کر سکتے ہیں، اس میں اگر پھر ہم مساکین اور غربا کے لیے نکال دیں تو ہم کیسے جئیں گے؟ اس طرح کی سوچ ان کے دماغ میں آنے لگی. انہوں نے پلاننگ کی کہ جب پھل توڑنے کا وقت آ جائے تو ہم کیسا کریں گے؟ دن میں نہیں پھل توڑیں گے، رات کے اندھیرے میں ہم پھل توڑیں گے. صبح کی روشنی آنے سے پہلے، دن کی روشنی آنے سے پہلے ہم پھل توڑ دیں گے تاکہ غریب اور مسکین وہ پہنچ نہ سکیں. ان کے پہنچنے سے پہلے ہم پھل توڑ دیں گے، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ پورا جو پیداوار ہیں، پھل ہیں، وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی نیت، جو خراب نیت تھی، اس کا برا انجام اللہ رب العالمین نے بنا دیا. آئیے کیسا انجام تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. ہم نے انہیں تکلیف دی جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو دی تھی، باغ والوں کو جیسا ہم نے آزمایا تھا. کہا اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح کے وقت پھل کاٹیں گے، پھل توڑیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. ہوا یہ کہ یہ لوگ ابھی سو ہی رہے تھے جب انہوں نے پلان کے مطابق جو وقت انہوں نے متعین کیا تھا، وہ وقت آنے سے پہلے ان کی نیند کی حالت میں اللہ رب العالمین نے عذاب بھیج دیا ان کے باغ میں. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ، ایک طواف کرنے والا آیا، راؤنڈ
طوف کہتے ہیں، طوف یطوفو یعنی رومنگ کو، گھومنے پھرنے کو کہتے ہیں. تو ان کے باغ کے پاس کوئی فرشتہ آیا اور عذاب میں اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا. مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ جبریل امین تھے، جبریل علیہ السلام تھے. اس باغ میں جو ہے ایک آگ آئی تھی، اس آگ کے آنے کی وجہ سے وہ بالکل برباد ہو گیا. فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باغ جیسا کہ کھیتی باڑی جب ہوتی ہے، جب پیداوار آتے ہیں، اس کو کاٹنے کے بعد بس چھوٹے چھوٹے گھاس پودے رہ جاتے ہیں. جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ تھا. تو ٹھیک اسی طرح سے ان کے باغ کی کوئی نشانی نہیں رہی. ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں یعنی کوئی چیز یہاں موجود تھی. فتنادوا مصبحین. اب یہ ہوا، ابھی صبح ہونے والی تھی. صبح ہونے سے پہلے یہ لوگ اپنے پلاننگ کے مطابق گھر سے نکلنے لگے، ایک دوسرے کو آواز دینے لگے کہ چلو چلو ابھی صبح ہونے والی ہے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین. یہ لوگ بہت آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، بہت خاموشی سے جانے لگے. وغدوا علی حرد قادرین. اور ایسا لگ رہا تھا، یہ سوچ رہے تھے آج اس باغ پر ہمارا ہی کنٹرول ہے، کسی اور کی بس نہیں ہے، ایسا یہ لوگ سوچ رہے تھے. فلما رأوها قالوا انا لضالون. جب یہ لوگ باغ کے پاس پہنچ گئے تو اپنا جو باغ تھا وہ پہچان نہیں پا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں اور پہنچ گئے ہیں یہ لوگ. لیکن غور و فکر کرنے لگے تب پتا چلا نہیں، وہ لوگ اپنے باغ کی جگہ ہی پہنچ چکے ہیں. بل نحن محرومون. اب کہنے لگے اب تو ہم محروم ہو گئے، اللہ رب العالمین ہمیں محروم کر دیا، ہمارا جو پھل تھا وہ ہمیں نہیں ملنے والا ہے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. بھائیوں میں سے کسی نے کہا، جو مڈل تھا، بڑا اور چھوٹا، ان دونوں کے درمیان کا جو بھائی تھا، وہ کہنے لگا میں نے تو کہا تھا کہ تم تسبیح کرو، انشاءاللہ کہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، ایسا تو میں نے کہا تھا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. اب یہ لوگ اپنی غلطی کا جو غلطی کی تھی اس کا احساس ہونے لگا انہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ واقعی اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے، اللہ رب العالمین پاک ہے، ہم ظالم ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. اس کے بعد یہ لوگ کہنے لگے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی بہترین باغ دے گا. یعنی اپنی جو غلطی تھی، اپنا جو گناہ تھا، اس پر شرمندہ ہوئے، ندامت کا اظہار کیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین سے امید ظاہر کیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے بھی بہترین باغ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اسی طرح اللہ رب العالمین کا عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جب عذاب ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی کرنے والا نہیں ہوتا ہے. لو كانوا يعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس کو سمجھتے. اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گناہ کرنے کا آدمی کے اندر عزم ہو، پکا ارادہ ہو، اور اس کے لیے کچھ کرتا بھی رہتا ہے آدمی، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کو کوئی عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ابھی وہ گناہ نہیں کیا ہے، لیکن گناہ کرنے کے لیے کچھ پلاننگ کی، اس نے کچھ تیاری کی ہے، تو ان تیاریاں جو کی تھی اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کبھی کبھار آدمی کو سزا دیتا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ان لوگوں نے ابھی پھل نہیں توڑا تھا، پھل توڑ کر خود نہیں لیے تھے اور مسکینوں کو محروم بھی نہیں کیے تھے، بس ایک پلاننگ تھی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنا جو مال، جو انکم ہوتا ہے آدمی کو، اس کا کچھ حصہ ایسا مقرر کر دینا چاہیے کہ غریب اور مساکین کے درمیان بانٹیں. اس سے ہوگا یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے مال میں برکت دے گا. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے آدمی کا مال کمتا ہے، گھٹ جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے مال و متاع میں اور زیادہ برکت دیتا ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے یہ فائدہ. اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں، اگر آپ پڑھیں گے خود تو بہت سارے فوائد آپ کو مل سکتے ہیں. یہ دوسرا واقعہ تھا. ایک تیسرا واقعہ میں آپ کو سنا کر انشاءاللہ آج کا درس ختم کروں گا. وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے. سورہ بروج کے اندر
اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو چند لوگوں نے صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے تکلیف دی، انہیں مار دیا جان سے. انہیں کیا اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا ہے ان لوگوں کے بارے میں، آئیے ہم سنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قتل اصحاب الاخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. یہ لوگ اخدود والے یعنی بہت بڑے بڑے گڑھے بنائے تھے، مؤمنوں کو ان لوگوں نے کیا کیا، اس میں ڈھکیل دیا آگ کے اندر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائیں. یہ گڑھے والے، آگ والے جن لوگوں نے مؤمنوں کو تکلیف دی، یہ لوگ برباد ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اطراف، لیکن اللہ رب العالمین انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مؤمنوں کے ساتھ. کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ لوگ ان سے انتقام نہیں لیے سوائے اس بات کے کہ یہ لوگ ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے آئیے ہم سنتے ہیں. حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنے پاس ایک جادوگر کو رکھا کرتا تھا. ایک جادوگر کو رکھا کرتا تھا جو جادوگر اپنے علم یعنی جادوگری کا جو علم ہوتا ہے اس میں بہت ہی ماہر تھا. اب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کا ایسا لگا کہ میرا اب زیادہ وقت نہیں ہے اس دنیا میں رہنے کا، میں انتقال کر جاؤں گا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک بہت ذہین بچے کو میرے پاس لاؤ، بہت ذہین بچہ جو ہے اس کو میرے پاس لاؤ، میرا جو علم ہے میں اس بچے کو سکھا دوں گا، تو اس طرح سے ہوگا کہ میرا علم ضائع نہیں ہوگا. تو بادشاہ نے کیا کیا، شہر کے اندر بہترین ایک بچے کو لایا جو ذہین اور فتین بچہ تھا. وہ بچہ اب جادو سیکھنے لگا اس جادوگر کے پاس، لیکن اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جب وہ جاتا تھا اس دوران راستے میں ایک راہب رہتا تھا. راہب کہتے ہیں عالم کو کہتے ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہو اس کو راہب کہتے ہیں. اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا آدمی تھا، ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے والا آدمی تھا. تو اب یہ بندہ، یہ بچہ اس راہب کے پاس بھی جاتا تھا، علم سیکھتا تھا. دو جگہ علم سیکھا کرتا تھا. جادوگر کے پاس علم سیکھتا تھا، ساتھ ہی ساتھ راستے میں اس راہب کے پاس بھی علم سیکھتا تھا. ایک دن ہوا کہ یہ بچہ راستے سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ راستے کے لوگ پورے کھڑے ہوئے ہیں، اس پار کے لوگ اس پار نہیں جا پا رہے ہیں اور اس پار کے لوگ اس پار نہیں آ پا رہے ہیں. دیکھا کہ بہت ہی بھیانک ایک جانور موجود ہے اس راستے میں. مفسرین نے فرمایا کہ یا تو شیر یا تو کوئی سانپ تھا جس کی وجہ سے لوگ مارے ڈر جا نہیں پا رہے تھے. اس بچے نے کیا کیا کہ وہ سوچا کہ میں جو دو علم حاصل کرتا ہوں، دو طرح کے علم حاصل کرتا ہوں، تو میں آج آزماؤں گا کہ دونوں میں سے کس کا علم صحیح ہے. تو اس بچے نے کچھ ہاتھ میں لیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر اس راہب کا دین صحیح ہے، اس کا علم صحیح ہے تو یہ جانور مر جائے گا، اور اس چیز کو لے کر وہ پھینک دیا. اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسا ہوا کہ وہ جانور مر گیا. اب یہ بچہ جب آتا ہے اور اپنے گرو کے پاس، اپنے جو معلم، اپنے جو استاذ راہب ہیں ان کے پاس آ کر سناتا ہے، تو ان کے جو معلم ہے، استاذ ہیں راہب، وہ کہتے ہیں کہ بچہ تمہارا قدر اور منزل بہت اونچا ہونے والا ہے، تمہیں بڑی عزت ملے گی، لیکن یاد رکھنا تمہیں آزمائش سے گزرنا پڑے گا، بہت آزمائشوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، اس میں ڈٹ کر رہنا، تمہیں ہمت سے رہنا چاہیے. اس معلم نے، اس استاذ نے اس بچے کو یہ نصیحت کی. اب یہ ہوا کہ وہ بچہ لوگوں کی جو بیماریاں ہوتی تھیں، اگر کوئی اندھا ہوتا تھا ہاتھ پھیرتا تھا اور وہ اچھا ہو جاتا تھا. لیکن ایک شرط رکھتا تھا وہ بچہ کہ اگر تم ایک اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس بیماری سے تمہیں نجات دے گا. شرط رکھتا تھا ایمان لانے کی. تو جب آدمی اس شرط کو قبول کر لیتا تو دعا کرتا تھا اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے وجہ سے
اس کو آدمی کو شفا دے دیتا تھا. یہاں تک کہ بادشاہ کے قریب ایک آدمی تھا, وہ اندھا تھا, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ایمان کی شرط رکھی اس بچے نے تو ایمان لا لیا اور دعا کی, اللہ رب العالمین نے شفا دے دی. بادشاہ کو جب پتا چلا کہ کسی اور دین کی پرچار کر رہا ہے یہ بچہ, اس کو پھیلا رہا ہے, اسے ڈر ہونے لگا کہ لوگ اب ایمان لا لیں گے, دوسرے دین کو چھوڑ دیں گے, اسے ڈر لاحق ہوا. اب اس بادشاہ نے کیا کیا, اس بچے کو آزمائش میں ڈالنے لگا. جیسا کہ استاذ نے کہا تھا کہ تمہیں بڑا مرتبہ ملنے والا ہے لیکن آزمائشوں سے گزرنا ہے. اب اس کی آزمائش کس طرح سے شروع ہوئی سنیے. اب ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ بچہ, اس کو ختم کر دینا پڑے گا, اگر ختم نہ کریں تو ہمارا جو دین ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا دین پھیلتا رہے گا. اس نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو ڈھکیل دو, ختم کر دو. یہ بچہ گیا ان لوگوں کے ساتھ, اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی. اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نجات دی اور جتنے لوگ ساتھ گئے تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. بچہ واپس آ گیا دربار میں, پریشان ہو گیا بادشاہ. پھر لوگوں سے دوبارہ اس بچے کو مارنے کی پلاننگ کی, کہا لوگوں سے کہ اس بچے کو سمندر میں لے جاؤ, بیچوں بیچ لے جاؤ, بالکل درمیان میں لے جاؤ اور اس کو کشتی سے پھینک دو. تو ایسا ہی لوگوں نے لیا, اس بچے کو لے کر گئے اور لے کر جانے کے بعد بچے نے دعا کی اللہ رب العالمین سے نجات کی. تو اللہ رب العالمین نے ایک جو ہے یعنی طوفان لا لی, طوفان اللہ رب العالمین نے بھیج دیا. تو طوفان کی وجہ سے وہ کشتی ڈوب گئی, بچہ صحیح سالم واپس آ گیا. بادشاہ اور پریشان ہو گیا. بچے نے اب کہا کہ سنو, اگر مجھے مارنا ہے تو میں تدبیر بتلاتا ہوں, مجھے تم مار سکتے ہو. ایک تدبیر میں بتلاؤں گا, اس تدبیر کو اگر تم اپناؤ گے تو تم مجھے مار سکتے ہو. اس بچے نے کہا کہ ایک دن میں مقرر کرتا ہوں, اس دن فلاں میدان میں شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو تم حاضر کرو اور میں کچھ سکھاتا ہوں آپ کو, یعنی اس کو پڑھ کر تم میری طرف تیر سے وار کرو, میں مر جاؤں گا. اس بچے نے سکھلایا کہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر, اللہ رب العالمین کا نام لے کر تیر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا. تو بچے نے جس طرح سے سکھلایا تھا ٹھیک اسی طرح سے یعنی اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا, تیر چلایا گیا تو اس بچے کے کان یا کسی جسم کے کسی حصے میں لگا اور وہ بچہ وہیں پہ ختم ہو گیا, انتقال کر گیا. اس مجلس میں, اس میدان میں جتنے بھی لوگ موجود تھے, سبحان اللہ, ان تمام کے تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس بچے کا دین صحیح دین ہے. تو جتنے بھی لوگ تھے سب ایمان لا لیے, سب مسلمان ہو گئے, ایمان میں داخل ہو گئے. بادشاہ اور پریشان ہو گیا. اب آ رہا ہے اصحاب الاخدود, یعنی جو بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے تھے, اب اس کی باری آ رہی ہے. بادشاہ پریشان ہو کر کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لا چکے ہو. تو بادشاہ تمام کے تمام لوگوں کو, جو لوگ ایمان لائے تھے, مومن ہو گئے تھے, بڑے بڑے جو ہے نا گڑھے بنوائے اور اس میں آگ لگوا دیے اور بلاتے تھے وہ ایک ایک کر کے کہ کس کے دین کو تمہیں ماننا ہے. تو جب یہ لوگ, ان کے دل میں اب پکا ایمان تھا, اللہ رب العالمین کے دین کو چھوڑنے والے نہیں تھے وہ لوگ, تو اللہ رب العالمین کے دین کو نہیں چھوڑے, ایک ایک کر کے ان کو ڈالتے گئے. حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو مومن تھے, جی ہاں, مومنوں میں سے ایک عورت تھی. وہ عورت جب قریب آئی, اس عورت کو بھی ڈالنے, یعنی اس سے بھی پوچھا گیا کہ کس کے دین کو تم چاہتی ہو. اس عورت نے کہا کہ ایک اللہ رب العالمین کے دین کو میں چاہتی ہوں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ عورت سہم رہی تھی, ڈر رہی تھی کہ کیا کروں میں, کیا آگ میں کود جاؤں یا بادشاہ کی بات کو مان لوں. اس کی گود میں ایک بچہ تھا. جی ہاں, بچہ نے آواز دی. صحیح واقعہ ہے, صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو اس بچے نے کہہ دیا کہ اے میری امی, تو آگ میں کود جا, تو صبر کر, اللہ رب العالمین تجھے نجات دے گا. تو اس عورت نے اللہ رب العالمین کے دین کو ترجیح دی اور اس آگ میں لپک گئی. اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام لوگوں کو شہید کا مرتبہ دیا. ایک واقعہ تھا, اس کو اصحاب الاخدود کے نام سے جانا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے حضرات کہ
دین کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بڑھ کر ہے اس کی قیمت. تو ہم سب کو چاہیے کہ دین اسلام کو، اپنے ایمان کو جہاں تک ہو سکے ہم بچانے کی کوشش کریں، خود اپنے ایمان کو ہم بچائیں اور اپنی اولاد کو بچانے کی تلقین کریں. ہم نے بہت سارے واقعات پڑھے، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام، وہ لوگ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے. لقمان حکیم کا بھی ہم نے واقعہ پڑھا، اپنی اولاد کو تلقین کرتے تھے کہ کبھی تم شرک کی طرف نہ جانا، صرف اور صرف توحید پر اڑے رہنا، توحید پر تم پابند رہنا، اس کی پابندی کرنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے سبق لیں اور اپنی زندگی کو ایک اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزر بسر کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے، آمین، اور ہمارا حسن خاتمہ کرے، آمین. وجزاکم اللہ خیران. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.